ظاہر مہاجر قوم ہے, قومیت کے لحاظ سے اس کو بھی الگ اوپر چاہیے جہاں اس کے وسائل پر اس کو اختیار حاصل ہو, جہاں اقتدار ہو. جب یہ پرچم تم لہراتے ہو, جب یہ مہاجر کا نعرہ لگاتے ہو, تو اپنے آپ سے پوچھو کہ تمہارے خون کے اندر ابال آتا ہے یا نہیں آتا. ابھی کوئی پروگرام شاید متحدہ کرنے کے لیے جا رہی ہے, اور جو شہر میں بینر لگے ہیں وہ پینافلیکس ہیں, اور پینافلیکس ظاہر ہے کہ پرنٹنگ میں بڑے پیمانے پر بنتے ہیں, اور وہ پینر پورے شہر میں لگے ہیں, جس میں جو پارٹی کا لوگو ہے, جو مونوگرام ہے, وہ مہاجر قومی موومنٹ کا لگا ہوا ہے. اب انہوں نے وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے لگایا ہے یا ان سے غلطی ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن اس سے عوام میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ بھی اس عمل میں شریک ہے. تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ابھی ہونے جا رہا ہے کراچی بچاؤ کے نام پر کوئی پروگرام, کیونکہ میں ظاہر ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ کراچی بچانے کے لیے اگر سنجیدہ ہوتے تو یہ اسمبلی میں زرداری کے حق میں ووٹ نہیں ڈالتے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو مونوگرام چھپا ہے شاید ان سے غلطی سے چھپا ہے. عوام میں یہ تاثر جا رہا ہے, کئی لوگوں نے فون کیے ہیں یہاں ہمارے ساتھیوں کو کہ کیا مہاجر قومی موومنٹ اس پروگرام میں شریک ہوگی. مہاجر قومی موومنٹ کا اس پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ ان سے میرا خیال ہے کہ غلطی ہوئی ہے. میں ان کو الزام نہیں دیتا کہ انہوں نے دانستہ طور پہ کیا, لیکن اس پروگرام سے مہاجر قومی موومنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے اس موقف کی حمایت میں اور اس موقف کی مخالفت میں کہ جو لوگ یہ بیہودہ نعرے لگا رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق میں دے دو اور کراچی کو فوج کے حوالے کر دو, وہی عرصے سے تو یہاں رینجرز آلریڈی موجود ہیں نا. مطلب آپ کیا چاہتے ہو کہ یہاں پہ چوکوں پہ ٹینک لگا کے حوالے کیا جائے؟ یہاں امن و امان قائم ہونا چاہیے. اور فوج کے حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب فوج کا اپنا ایک کردار ہے, اور ظاہر ہے فوج کا سب احترام کرتے ہیں, فوج کا اپنا ایک کردار ہے. اس کو سیاست میں کیوں گھسیٹ رہے ہو کہ کراچی فوج کے حوالے کر دو؟ کیوں کر دو فوج کے حوالے؟ اس کے پاس اور ذمہ داریاں کم ہیں کیا؟ بلوچستان میں انارکی ہے, خیبر پختونخوا کنٹرول میں نہیں ہے. دشمن آپ کے بارڈرز کے اوپر بیٹھ کر ان لوگوں کی جو ملک میں انسرجنسی کے باعث بن رہے ہیں, ان لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. فوج کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کہ انہیں آپ یہ کراچی حوالے کر دو. یہ سب بیہودہ نعرے ہیں. اگر یہ سب نعرے لگتے رہے تو مہاجر قومی موومنٹ رمضان کے بعد عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہم نے آپس میں مرکزی کمیٹی نے طے کیا ہے, اور تمام یونٹوں کو یہ ہدایت کر دی گئی تمام زون میں کہ رمضان بھر کے اندر وہ رابطہ مہم جاری رکھیں گے اور لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ اس کا نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. اور یہ نعرے وہ لوگ لگا رہے ہیں جو مجبور ہیں, جنہیں پریس کانفرنس کے لیے بھی اسکرپٹ لکھ کے دیا جاتا ہے اور وہ پڑھتے ہیں. اب مجھے بتائیے نا کہ فوج کے حوالے کر دو, وفاق کے حوالے کر دو, اس نعرے کی شدت میں کمی کیوں آئی؟ بند کیوں ہو گیا؟ لگاتے یہی نعرے مستقل بنیادوں پر. اگر یہ پاکستان کی استحکام کے لیے ضروری تھا, اس کراچی کے لیے ضروری تھا, تو یہ نعرہ کیوں ختم ہو گیا؟ مطلب 2 منٹ میں آپ کی کانفرنس کے جو متن ہے وہ چینج ہو جاتا. نہیں, آپ کراچی کے مستقبل پہ کانفرنس کر رہے ہیں, اچانک جو ہے وہ حکم پر جو ہے وہ کراچی کے مستقبل کی بجائے کراچی کے تعلیم کا مستقبل آ جاتا ہے. تو آپ کی تو کوئی چیز مستقل نہیں ہے, آپ کی اپنی نہیں ہے. تو اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ظاہر ہے کہ میں یہ فیصلہ کر چکا, اپنی عوام کے ساتھ ہم رابطہ مہم شروع کریں گے رمضان میں. اور رمضان کے فارمیٹ, رمضان میں زون افطار پارٹیاں اور سحر پارٹیاں ارینج کر رہا ہے, جس میں یہ سارے معاملات کو ہم ڈسکس کریں گے. اور رمضان کے بعد ہم رابطہ مہم شروع کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کراچی کا تاریخ کا بڑا ترین جلسہ اس کے فوراً بعد ہم ارینج کر رہے ہیں, جس میں عوام یہ بتائے گی کہ وہ کس کے موقف کی حمایت کرتی ہے. اور میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ الیکشن کے نتائج کی بنیاد پر کسی کی مقبولیت یا کسی موقف کی حمایت, اس کی کوئی دلیل الیکشن کے نتائج نہیں, اس لیے کہ الیکشن کے نتائج دنیا کو پتہ ہے کمروں میں بنتے ہیں, عوام کے ووٹوں سے نہیں بنتے. یہ پرسپشن مستقل عوام کے ذہنوں میں قائم ہے, اور اس چیز کو تبدیل ہونا چاہیے اس پاکستان کے مستقبل کے لیے. آپ اس وفاق کے ماتحت دینے کی بات کر رہے ہیں جس کے اختیار میں تھا کہ محصورین مشرقی پاکستان کو پاسپورٹ جاری کرے. صرف گورنمنٹ تو جاری نہیں کرے گی,
آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں. اور جب بنگلہ دیش انقلاب آیا وہاں پر حسینہ واجد کے بعد, اور وہاں سے وزارت خارجہ کا ڈیلیگیشن آپ کی وزارت خارجہ سے ملنے کے لیے آیا, تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 3 مطالبات انہوں نے کیے تھے. ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا اسے معافی مانگے پاکستان. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جس وقت پاکستان ٹوٹا, بنگلہ دیش بنا اور مغربی پاکستان بنا, تو اس وقت جو پاکستان کا سرمایہ تھا, جو آپ کے اسٹیٹ بینک کے اندر جو لیکوڈیٹی تھی, وہ تقسیم کی جائے, جو ہمارا حصہ تھا وہ ہمیں دیا جائے, کیونکہ اسٹیٹ بینک یہاں تھا, گولڈ یہاں تھا, لیکوڈیٹی یہاں تھی. اور تیسرا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ جو پاکستانی ریڈ کراس کے کیمپوں کے اندر ہیں انہیں اپنے وطن واپس لے کر آؤ. وہ لوگ یہاں لانے کی بات کر رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی اپنے آپ کو بنگال کا شہری ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے. اور ایسی صورت میں اگر وفاق یہ کہے, وفاق سے مراد ظاہر ہے کہ وفاقی ادارے بھی وفاق ہی ہیں. ضیاء الحق نے کہا تھا, جنرل ضیاء الحق نے, کہ یہ بھکاری ہیں اور یہ پاکستان پہ ہم بوجھ نہیں بنا سکتے ان کو لا کر. اس پر میں نے احتجاج کیا تھا, اس زمانے میں بھی میں جیل گیا تھا صرف اسی بات پر. اور اس کے بعد وفاق نے آج بھی یہ کہا کہ وہاں کے لوگ وہاں کی شہریت اختیار کر لیں. اگر انہیں وہاں کی شہریت اختیار کرنی تھی تو البدر الشمس بنا کر آپ نے پاکستان کی افواج کے ساتھ انہیں بنگالیوں سے کیوں لڑوایا تھا؟ اور اگر آپ نے لڑوایا تھا تو وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں پاکستان واپس لے کر آئیں. اور اگر وفاق ان کو پاسپورٹ جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس وفاق کو پاکستان کے اندر آپ اس کراچی کو اس سے حوالے کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں نے جس طرح کہا کہ جن کا نظام وہ خود نہیں چلا سکتے. میں اس بیہودہ مطالبے کو 100% مسرد کرتا ہوں, اور مہاجر قوم ایسے کسی بھی نعرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے, ذوالفقار علی بھٹو نے اربن ایریاز کی لکیر کھینچی تھی کہ یہ اربن ایریاز ہیں, اور جب کوئی نئی لکیریں کھنچتی ہیں تو بیٹھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ یہاں سے یہاں تک, اس لیے کہ پھر ظاہر ہے کہ یہ فیصلے وقت پر حالات کے حساب سے ہوتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑا لیڈر تھا, لیکن پاکستان کی خد و خال اور لکیریں پہلے سے طے نہیں تھی. تحریک کتنی طاقتور تھی اور کہاں تک وہ حاصل کر سکتی تھی, یہ فیصلے عین وقت پر ہوتے ہیں. ان سارے معاملات کو بنیاد بنا کر اس شہر میں آوازیں لگائی گئیں کہ یہ شہر پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا, یہ شہر پیپلز پارٹی نے لوٹ لیا, اور اس شہر کو, کراچی کو جو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. آدھی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کراچی کو پیپلز پارٹی نے اپنے متعصبانہ اقدامات سے, اپنی کرپشن سے تباہ کر دیا, برباد کر دیا. اتفاق کرتا ہوں. پیپلز پارٹی ایک متعصب لسانی جماعت ہے جس نے سندھی گردی کا وہ بازار گرم کیا ہے جس کی کبھی مثال نہیں مل سکتی. اس شہر پر قبضے کے لیے انہوں نے اداروں پر قبضے کرنا شروع کر دیے. بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن اس بات سے میں قطعی ایگری نہیں کرتا کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. میں اپنی عوام سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے توسط سے عوام اس بات کو یاد کرے کہ جو بیہودہ نعرے اس وقت لگ رہے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے, یہ وفاق وہی وفاق ہے نا جس نے سندھی گورنمنٹ کے یا سندھیوں کے دباؤ میں ان کے ساتھ مل کر کراچی کو آدھا گنا. اس کراچی کی 4 کروڑ کی لگ بھگ آبادی کو آپ نے 2 کروڑ 3 لاکھ گنا. اگر آپ اسے پورا گن لیتے تو آپ کو وفاق کے حوالے دینے کی بات نہیں کرنی پڑتی, بلکہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقے اگر پورے گن لیے جاتے تو سندھ کے شہری علاقوں پر مشتمل, چاہے وہ حکومت مہاجر قومی موومنٹ کی نہیں ہوتی, چاہے وہ حکومت متحدہ قومی موومنٹ کی نہیں ہوتی, کسی سیاسی جماعت یا کسی آزاد امیدوار کی ہوتی, لیکن اربن ایریاز کے لوگ جو ہے وہ آج حکومت میں ہوتے, انہیں ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کسی سے مدد کی بھیک مانگیں. لیکن جس وفاق نے آپ کو گنا ہی پورا نہیں, آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا, وفاق کا کام تھا نا مردم شماری, آپ اس وفاق کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں. آپ اس وفاق کے حوالے کرنے کی بات کرتے ہیں جو اپنا انتظام خود نہیں چلا سکتی. وفاق کا انتظام 19 غیر ملکی شہری چلاتے ہیں, اور یہ بات پارلیمنٹ کے اندر تسلیم کی گئی. کوئی برطانوی شہری ہے, کوئی کینیڈین شہری ہے,
19 لوگ غیر ملکی وہ وفاق کا نظام چلاتے ہیں. جو نظام وفاق خود نہیں چلا سکتا, اس وفاق کے ماتحت ہمیں دینے کی بات کی جا رہی ہے. اس وفاق کے ماتحت دینے کی بات کی جا رہی ہے جو ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ سندھیوں نے مہاجروں کے ساتھ ظلم کیا ہے. بالکل کیا ہے ظلم. ہمارے آنسو پوچھنے کے لیے یا ہمارے زخموں پر نمک رکھنے کے لیے کیا فیڈرل گورنمنٹ نے, وفاق نے اپنے اداروں میں جہاں وہ بھرتی کر سکتے تھے, پی آئی اے تھا, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, اور ادارے ہیں, آپ کا کسٹم ہے, پورٹ ہے, کیا مہاجروں کو آپ نے ان کے ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے, ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ان کے آنسو پہنچنے کے لیے آپ نے اپنے اداروں میں ملازمت دی؟ یہ وفاق آپ سے ٹیکس لیتا ہے, لیکن کیا وفاق نے آپ کا K4 منصوبہ پورا کرنے کے لیے پیسے آپ کو دے دیے؟ پنجاب میں ڈسٹرکٹ کی سڑکیں بھی وفاق کے بجٹ سے بنتی ہیں. صوبائی گورنمنٹ کا بجٹ تو وہ استعمال کر ہی رہے ہیں, وفاق انہیں بہت سارے پروجیکٹس بنا کے دیتا ہے. کیا اس شہر میں وفاق نے کوئی خصوصی گرانٹ آپ کے لیے دی, چاہے وہ عمران خان کا دور ہو, چاہے وہ شہباز شریف کا دور ہو؟ دیکھو یار, نہیں آزادی بالکل میں نے کہا آزادی چاہیے, لیکن آزادی وہ والی آزادی نہیں بھائی, مطلب وہ 22 والا کوئی میٹر نہیں کر دینا. آزادی اس اشرافیہ سے, اس متعصب جو ایلیٹ ہے اس پاکستان کی, مطلب آپ یہ بتائیے کہ آپ اس پاکستان کی ترقی ان لوگوں سے آزادی حاصل کیے بغیر حاصل کر سکتے ہیں کہ جو قانون اپنے مفاد میں بنا رہے ہیں. رانا صاحب, سوال یہ تھا کہ ہم نے آزادی کی بات, میں نے آزادی ان لوگوں سے آزادی کی بات کی ہے کہ جو اپنی ذاتی مفاد میں آئین سازی کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ملک کے اندر تفریق پیدا ہو رہی ہے کہ آفاق کسی بھی چارج میں اٹھا کے آپ بند کر دیتے ہیں. میں آج بھی دہشت گردی عدالت میں بات کا سامنا کر رہا ہوں, لیکن آپ ایک طرف لکھ دیتے فلاں آدمی کو تاحیات استثنا, اس پہ کوئی نہ مقدمہ بن سکتا ہے نہ اس کو کوئی عدالت بلا سکتا ہے. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غلطی کر گیا تھا دہرایا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر کسی نے یہ شک کا اظہار کیا کہ اے عمر, تمہاری بیت المال سے ایک ایک چادر ملی تھی سب کو, تمہارا لباس تو ایک چادر میں بن نہیں سکتا. تو ممبر سے اتر کے نیچے آ گئے اور ان کے بیٹے نے پھر وضاحت کی کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی تھی اور حضرت عمر کا لباس ایک چادر میں نہیں بن سکتا تھا, وہ دراز قد تھے. میں نے ان کو اپنی چادر دی ہے تو لباس بنائے. جب وضاحت کی اور اس نے جو شک کا اظہار جس نے کیا تھا, یہ الزام لگایا تھا, اس نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا تو دوبارہ ممبر پہ بیٹھے. تم تو اقتدار چھوڑنا تو دور کی بات, آپ نیچے اترنا تو دور کی بات, آپ نے لکھوا لیا کہ تاحیات استثنا. اس ماحول میں میرا مطالبہ جائز ہے کہ جب تک اس اشرافیہ سے جو اس پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے اور عوام کی کوئی قدر نہیں ہے کہ آپ عوام کو 100 یونٹ یوز کرنے والے پر آپ 100 روپے آپ فکسڈ چارجز لگا رہے ہو, اور آپ جو بینکوں میں ہمارے پیسے ہیں یا اس ملک کا پیسہ ہے, اس پیسے سے آپ اربوں روپے کے لون لے لیتے ہیں اور آپ بیٹھ کے اشرافیہ اس کو رائٹ آف کرا دیتے ہیں. معاف کر دیا بھائی, کیسے معاف کر دیا؟ ہمارا ہاؤس بلڈنگ کا تو اگر ایک قسط باقی بچے تو ہاؤس بلڈنگ آ کے ہمارا مکان جو ہے وہ قبضہ کر کے آکشن کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. اس اشرافیہ سے میں نے نجات کی بات کی تھی, اس اشرافیہ سے آزادی کی بات کی تھی.